إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. लायक इज़्ज़त तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक हैं। उसका बेपनाह एहसान है जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए जहाँ नविश्ता हिदायत कुरान मजीद को उतारा, वहाँ उसकी रोशनी में तरबियत करने के लिए कायनात की सबसे आला हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुरब्बी और हादी व मुर्शिद बना के भेजा। जिन हस्तियों ने आपकी तरबियत हासिल की वो पूरी कायनात के लिए मिक़यास और मीज़ान करार पाए। जिन उसूलों की रोशनी में उनकी तरबियत हुई, उन उसूलों में से एक उसूल ये था कि उन्होंने जाहिलियत के अक़ायद और नज़रियात को यकसर छोड़कर अल्लाह पे तवक्कुल किया था। जाहिलियत के नज़रियात में से एक नज़रिया नहूसत का नज़रिया है, बदशगुनी लेने का नज़रिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िह। फ़िरौनियों को जब कोई अच्छाई पहुँचती तो कहते हम तो मुस्तहिक थे इसके, ये तो हमारा हक़ है। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअह,
اگر کوئی مصیبت آتی تو کہتے یہ مصیبت نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی. جیسا کہ آج دنیا جہان کے بلنڈرز کے باوجود جب بھی ملک میں کوئی طغیانی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ سب معاملہ مولویوں کا ہے یا مدارس اور مساجد کا. یہ وہی جاہلیت اور کافروں کا عقیدہ ہے جو بسا اوقات مسلمان بھی پسند کرتے. تو فرعون کے چاہنے والے بھی کہتے تھے کہ چونکہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں والعیاذ باللہ. عربی زبان میں الطیرہ طارہ یطیر سے ہے. عربوں کی حالت یہ تھی کہ جب بھی وہ سفر کرنے لگتے تو پرندے کے پاس جاتے، اگر تو وہ کھڑا رہتا تو کہتے آج سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ چلتا تھوڑا سا تو کہتے ہاں قسمت کھلی ہے آج مجھے سفر پہ نکلنا چاہیے. اور بسا اوقات پرندوں کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو کہتے ہیں خیر ہوگی، اگر بائیں جانب اڑتا تو کہتے ہیں آج خیر نہیں ملے. اسلام نے اس نظریے کو جہاں یکسر جڑ سے اکھاڑ دیا، وہاں اس بات کے متعلق خبر دی کہ اصل میں یہ رویے کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے والے ہیں، لیکن ہر نئے دن نحوست کا ایک نیا باب شروع کیا جاتا. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ جب گھر سے نکلیں گے اگر کوئی نابینا شخص رستے میں مل گیا، کوئی کانا شخص مل گیا تو کام نہیں ہوگا. گورنر وقت گھر سے نکلتا ہے، کتابیں لکھتی ہیں تو ایک اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے نواز دے. تو ایک ایسے شخص سے ملا جو کانا شخص تھا، کہا اس کو جیل میں بند کر دو. بند کر دیا. سفر پہ گیا، جب واپس آیا تو کہتا ہے اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. بلایا اسے، کہتے آپ کی وجہ سے میں نے آپ کو جیل میں بند کیا تو میرے سارے کام آسان ہوئے ہیں، اور اگر آپ ہوتے تو میرے سارے کام خراب ہونے تھے. وہ تھا تو اپنی آنکھوں سے محروم تھوڑا سا، لیکن اللہ نے عقل بڑی دی تھی. کہتے ایک بات پوچھوں میں، تم بھی گھر سے نکلے میں بھی گھر سے نکلا، تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہوئی، تم نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کام ٹھیک ہوں گے، مجھے تم نے جیل میں ڈال دیا اور خود کام پہ چلا گیا. بتاؤ نحوست تم میں ہے کہ مجھ میں ہے؟ کیونکہ تیری وجہ سے میں جیل میں گیا. کس میں نحوست ہے؟ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ بدھ کا دن منحوس ہے، حالانکہ ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو بھی دعا کی، منگل کو بھی دعا کی، بدھ کے دن ظہر سے عصر کے بعد جو دعا کی اللہ نے قبول کر لی. کچھ لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے شادیاں نہیں کرتے، یہ بھی جاہلیت کا عقیدہ ہے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ اس بات کا علم نہیں تھا. کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ سفر کا مطلب ہے صفر، کچھ نہیں ملے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ سفر کا مطلب کیا ہے کہ اگر سفر کے مہینے میں کوئی آپ نے شادی یا نکاح یا وہ کام کیا تو آپ کے پیٹ میں ایسی لہر اٹھے گی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے. کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ سارے شیطان کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوراق کی باتیں ہیں. کسی قرآن اور کسی حدیث میں کسی صحابی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا.
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شوال کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ منحوس ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان بیوقوفوں سے پوچھو کہ میری شادی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ شوال میں ہی ہوئی، میری رخصتی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شوال میں ہی ہوئی، اور ساری بیویوں میں سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال نے جو رحمتوں کا نزول فرمایا ہے وہ میرے اوپر ہی فرمایا ہے۔ اگر شوال منحوس ہوتا تو یہ ساری نعمتیں ملتی۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلے ہیں، کوے کی آواز آئی ہے یا الو نظر آ گیا ہے تو لگتا ہے کہ آج کوئی خیر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، ایک ساتھ شخص ہے، کوا بولا، کہتے ہیں خیر خیر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا خیر ولا شر، نہ خیر نہ شر، یہ دونوں چیزیں اللہ نے دینی ہے، یہ کوے نے دینی۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آج میں نکلا تھا تو منڈیر پہ ایک الو بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، کہاں آپ کے سر پہ آ کے بیٹھتا؟ جہاں اسے جگہ مل لی وہاں ہی بیٹھنا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے نظریات کی بیخ کنی کی، اور آپ حیران ہوں گے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ گاڑی نکالی حضرت چودھری صاحب یا صاحب نے، آگے سے کالی بلی آ گئی۔ اچھا، تو جتنی کالی بلیاں ہیں ان کو سفید پینٹ کروا دے، اللہ کی مخلوق۔ بس نکلا تھا V8 لے کے، پہلی ڈرائیونگ تھی اور اوپر سے کوا گزر گیا۔ تو کوئی کوا ایسا بھی ہے جو گاڑی کے نیچے سے گزرتا ہو؟ اس قدر حماقت انسان کے اندر آتی ہے جب انسان قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے، اور جس قوم کے مذہب کی بنیاد، جس قوم کے عقائد و نظریات الو اور کوے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اس قوم کا دین اور ایمان کیسا ہو۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شادی کے اندر اگر کوئی شخص یوں تشبیہ کر لے یا کوئی لکڑی یا کوئی تنکا پکڑ کے توڑ دے تو کہتے ہیں بس یہ شادی نبھنی نہیں ہے، اس کا نباہ نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ یعنی تنکا وہ توڑے گا اور شادی اس کی ٹوٹے گی۔ تشبیک جس کے بارے میں حدیث سے تو یہ کہا کہ نماز پڑھتے وقت جب مسجد میں آؤ تو تشبیک نہ کرو، آپ نے بات سمجھانے کے لیے تشبیک مسجد میں کی بھی ہے۔ حتیٰ کہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس قدر آگے چلے گئے بدشگونی لینے میں اور نحوست کے اندر کہ انہوں نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب سے بھی اچھا اور برا شگون لینا شروع کر دیا۔ کھولیں گے، اچھا اگر جنت کی آیت ہوئی تو کام ٹھیک ہے، اگر جہنم کی آیت ہوئی تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے جس کلام مبارک کو اللہ عز و جلال نے رحمتوں سے لبریز رکھا ہے اس میں بھی نحوست ہوتی ہے۔ اس قدر انسان شیطان کا چیلا بن جائے اور کہے کہ نحوست قرآن میں ہے، والعیاذ باللہ۔ اور آج نئی نحوست آ چکی ہے۔ تاجر برادری اللہ ان کی حفاظت فرمائے، یہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان میں 3 شرطیں آ جائیں: الصادق، المسلم، الصدوق، الامین۔ مسلمان تاجر ہو، سچ بولنے والا ہو، دیانتدار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قیامت کو جب صفیں بنے گی تو یہ کھڑے ہوں گے کہ ان ہستیوں کے ساتھ صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن آج نحوست یہ ہے، جاہلیت کا عقیدہ کہ میں سچ بولوں گا تجارت نہیں چلے گی۔ سچ کو صرف اس لیے دور کرتی ہیں کہ تجارت زیادہ چلے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سچ ہی نجات دیتا ہے، جنت تک لے جاتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے یہ تو برکت کی کینچی ہے،
کبھی جھوٹ سے انسان کو برکت نہیں ملی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عصر کے بعد سامان سامنے رکھا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ ذوالجلال نہ اس کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، نہ اسے پاک کریں گے، اور نہ ہی اللہ ان سے ہم کلام ہوں گے، بلکہ دردناک عذاب ہے اس انسان کے لیے۔ نحوست کا ایک رویہ آج یہ بھی ہے، میں نے اگر داڑھی پوری کر لی تو یورپین ویزا نہیں لگے گا، اگر اسی حالت میں تمہاری میرے پیارے بھائی موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ جب وہ بیمار ہو گئے آخری وقت تو ان کو بیرون ملک لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے رپورٹ لکھی کہ ہاں علاج تو کرتے ہیں لیکن بال اڑ جائیں گے۔ کہا حتی اللحیہ، داڑھی کے بال بھی اڑ جائیں گے؟ کہا جی ہاں، تو میں علاج نہیں کروانا چاہتا۔ کیوں؟ انی لا اريد ان القى اللہ بدون لحیہ، میں اپنے رب کو داڑھی کے بغیر ملنا نہیں چاہتا۔ نحوست کا یہ تصور آج بھی موجود ہے کہ اگر میں نے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر دیا تو رشتہ نہیں ملے گا۔ ان مسکینوں کو کیا پتا کہ جن کی پوری داڑھی ہیں ان کی 4 شادیاں ہیں، اور تم ابھی 36 سال کے اور 40 سال کے بیٹھے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو کہ ہوگا کیا، کیسے ہوگا۔ یہ سب وہ تصورات ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کو منحوس سمجھ کے اس نیکی سے دور ہو جانا، اور آج یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ جو تصور جاہلیت میں تھا، یہ جب تک مدارس اور مساجد اور یہ مولوی اور یہ مسیتڑ ختم نہ ہوئے تو سکون نہیں آئے گا۔ ایم اللہ، اللہ کی قسم یاد رکھنا، یہ دنیا قائم ہی ہے تو اس وقت تک جب تک اللہ کی توحید ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پہ ایک بھی شخص اللہ کی توحید والا باقی ہے۔ یہ تو دنیا کھڑی ہے، تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اس حدیث کو سمجھیے، یہ تو نیک لوگوں کی وجہ سے ہی دوسروں کو سب کچھ ملتا ہے۔ کاش کسی کا ایمان، اس کا رخ درست ہو جائے اور اس طرح کی غلط نظریات جو جاہلیت میں ہوا کرتے تھے اس کو چھوڑ دے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ شریعت نے جہاں بدشگونی اور نحوست کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی ہے جو اسلام سے پہلے تھی، وہاں 3 حقیقتوں کو کھولا ہے کہ نحوست، بدشگونی لینا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا صفر ولا ہام ولا نو، یہ شریعت کہہ رہی ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں کرونا تو متعدی تھا، لیکن کن کے لیے متعدی تھا؟ جو متعدی سمجھتے تھے۔ اسی لیے تو بیان کرنے والے کرتے ہیں لا تضر الطیرہ الا بمن تطیر، یہ بدشگونی نقصان اس کو دیتی ہے جو اس کو نقصان دہ سمجھتا ہے۔ صحابی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا، جب دیکھا کہ ایک اونٹ الگ بندھا ہوا، پوچھا اس کو کیا ہے؟ کہتے اس کو خارش ہو گئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں دوسروں کو نہ لگ جائے۔ آپ نے پوچھا فمن اعدل اول، اس کو کس سے لگی تھی؟ اس کو کس سے لگی تھی؟ اللہ کے حکم سے لگی تھی۔ یہی وجہ ہے ہم نے یہاں بھی دیکھا ان حالات کے اندر احتیاط کرنا تو سنت ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس قدر خائف ہوگی دنیا، اور اچانک سے اب رشیا نے جنگ شروع کی، نہ کو کرونا رہا نہ کرونا کا باپ رہا، کدھر گئی وہ متعدی بیماریاں؟ وہ ڈرامہ جو ہے جب وہ ڈسکلوز ہوا، آج کو اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ یاد رکھیے اللہ کی حکم سے ہی بیماری لگتی ہے، بغیر سبب کے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور 10 اسباب کے باوجود بھی اللہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تک یہ عقیدہ انسان کا نہیں بنے گا، یہ سن کے بعض لوگ کہتے ہیں مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں کچھ وقت
گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے. جو یہاں نہیں سمجھتا اللہ نے سمجھانے کے لیے قبر بھی رکھی اور حشر بھی رکھا ہے. ایمان اس پہ ہوگا تو انسان بچ سکے گا، وگرنہ یہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا. سلف صالحین کا تو تصور یہ تھا. طاؤس جب ایک شخص کے ساتھ جا رہے تھے، امام طاؤس بن کیسان، اچانک سے کوا گزرا اور بولا، کہتے خیر خیر. رک گئے. کہتے ایو خیر عندہ، یہ کوے کے پاس کون سی خیر ہے؟ واللہ لا تصحبنی، پیچھے چلے جاؤ، میں تیرے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتا. جس کے نظریات یہ ہیں کہ خیر و شر کوے کے پاس ہے. اور یہی وجہ ہے ماسٹر کیا پی ایچ ڈی کرنے والے آپ دیکھیں گے اور دیکھتے ہوں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا 10 سال پرانے پتے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، طوطا رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا پھر میری قسمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو ہمت دی ہوتی ہے. وہ ایک ساتھی جن کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، وہ جا کے اس نے کہا ذرا میرا ہاتھ تو دیکھو میری قسمت کیسی. کہتے ہیں ابھی کچھ 6 سال تک نظر نہیں آ رہا شادیوں میں. اس نے ایک لگائی. تم کہتے ہو کہ شادی نہیں ہوئی میری، 6 سال تک شادی نہیں ہوگی. اور ایک آنے والا کہتا ہے اچھا صرف یہ بتاؤ کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. ڈرتے کہتا ہے کہ جانے دو یار، ہمارے روزی کا مسئلہ، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا اگر میں نے کہا نہیں مارے گا اس نے ضرور مارنا ہے، اور اگر میں نے کہا کہ مارو گے تو پھر تو مارنا ہی مارنا ہے اس نے. جس انسان کی علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے کے سامنے ہی گر گیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اللہ ذوالجلال کے ساتھ؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک 2 ڈنڈے نہیں کھائیں گے، 2 گالیاں نہیں کھائیں گے، ہمارے جو ڈرافٹ ہے نا وہ کیش نہیں ہوں گے، ہمیں یہ منصب نہیں ملے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. یہ نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے. یہی وجہ ہے جب لوگوں میں یہ بات اٹھی، خالد بن ولید جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے. سیدنا عمر نے آرڈر جاری کیا، خالد معزول ہو، واپس آ جاؤ. معزول کیا، اسی طرح ہی فتوحات جاری رہیں. اور خالد کا بھی ایمان کیا کمال کا تھا، اس نے الگ سے ہٹ کے کو الگ سے کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی لشکر نہیں توڑا، اور اپنی انانیت کو سامنے نہیں لے کے آئے. بیٹھے، گھر نہیں گئے، سیدھے عمر کے پاس آئے. پہلے بھی میں سپاہی کے طور پہ لڑ رہا تھا، آپ کا آرڈر آیا ہے، میں آ گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان. جب تک اللہ ذوالجلال کا فیصلہ نہیں ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے نحوست کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کہ بیماری متعدی ہے، ولا طیرہ، نہ کوئی چیز منحوس ہے، ولا سفر، اور نہ ہی یہ کوئی سفر ہے جو لوگوں کا نظریہ ہے کہ سفر میں تو کچھ نہیں ہوگا، یا پیٹ میں درد اٹھے گی. یہ سارے کے سارے جو پیٹ میں بیمار ہیں، جو ہیضے کی شکایت، یہ سارے سفر میں بیمار ہوئے تھے، باقی مہینوں میں نہیں ہوتے. ولا ہاما، یہ بھی جاہلیت کا تصور تھا. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کی روح جو ہے اس کی کھوپڑی میں آ کے وہ واپس آ جاتی ہے. قرآن تو کہتا ہے جو فوت ہو جائے واپس نہیں آتا. کچھ لوگ یہ بھی آج کل کہتے ہیں ہاں جمعرات کو آتے ہیں، ہو سکتے آتے ہوں. اللہ ذوالجلال تو فرماتے ہیں کہ میں نے نظام جو دیا ہے دنیا کو، میں نے ڈکشنری میں لکھا ہی نہیں ہے کہ جو مر جائے واپس آ جائے. کون آتا ہے، کس کے پاس آتا ہے، یہ وہی جانتے ہیں جس کے پاس کچھ آتا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام نہیں. لوگوں کا یہ نظریہ تھا یہ ستارہ یہاں سے یہاں جائے گا، ہاں بارش ہو گئی. اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں تو اللہ کی رحمت سے بارش ملی ہے. یہ ہے مومن. اور مشرک اور کافر کیا کہتا ہے؟ مطرنا بنوء کذا وکذا، یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا ہے تو تب بارش ہوئی ہے. فرمایا کچھ لوگ جو ہے
وہ مومن ہوتے ہیں جب صبح کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر ہوتے ہیں جب صبح کرتے ہیں۔ رات بارش ہوئی، مومن کہتے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، اور کافر کہتا ہے میں نے کہا تھا نا، یہ دیکھو ستارہ یہاں سے یہاں گیا۔ اس لیے آج جتنے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اللہ ایسی پڑھائی سے ہمیں محروم رکھے، وہ اخبار کھولیں گے اس برج میں کیا ہے، اچھا اف میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ کون سے برج، کون سا نقصان؟ جس صحابی کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ سنا ہے کہ فلاں بت ہے اور اس کے اندر ایک چڑیل ہے، جب کوئی قریب جاتا ہے تو وہ باہر نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ گئے تلوار پکڑ، ایک وار کیا، جب چڑیل باہر نکلی، دوسرا کیا اور ڈھیر کر دیا۔ کہاں چڑیل، کہاں چڑیل کا بابا۔ یہ ساری چیزیں ان بزدلوں کے لیے ہیں جن کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ توکل کرتے ہیں تو رب پہ کرتے ہیں، کسی اور پہ نہیں کیا۔ اس لیے امام ماوردی کہا کرتے تھے دنیا میں سب سے اجڑ جاہل شخص وہ ہے اس کا اعتماد اللہ پہ نہیں ہوتا، الو اور کوے پہ ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له۔ جو جادو کرتا ہے، جادوگر جس کے لیے کرتا ہے، دو۔ جو کاہن ہے، جس کے لیے کہانت کرتا ہے، چار۔ جو نحوست کسی چیز میں لیتا ہے اور جس کے لیے لی جاتی ہے، فرمایا ایسے 6 لوگوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا، اس کا میرے ساتھ اور میری امت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ الطیرۃ شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا اور نحوست سمجھنا شرک ہے۔ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا العیافہ والطرق والطیرہ من الجبت، یہ بدشگونی اور نحوست لینا یہ جبت ہے۔ جبت کہتے ہیں صنم، بت پرستی ہے۔ کاہن، ساحر، اور ایسا کرنے والا جادوگر ہے اور کاہن ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے من آتا عرافا او کاہنا، جو کسی ایسے شخص کے پاس آئے جو کاہن ہے، نجومی ہے، پامسٹ، یہ جادوگر جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہاری گائے گم ہوئی ہے تو کہاں کھڑی ہے، ایسے شخص کے پاس کوئی آ جائے، صرف سوال کرے کہ مجھے بتاؤ میری قسمت کیا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فصدقه بما يقول، اور دوسری روایت میں آتا ہے اگر وہ مان لے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا سچ کہہ رہا ہے، فقد كفر بما انزل على محمد، تو اس شخص نے اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا لن يلج الدرجات العلا من تطیر من تسح من تکہن او استقسم او رجع من سفر تطیرا، جنت کے درجات اس کو نصیب کبھی نہیں ہو سکتے جو شخص جادوگری میں لگا رہتا ہے، جو جاہلیت کی طرح تیر اور فال نکالتا ہے، اور جو صرف نحوست کی وجہ سے سفر کو ترک کرتا ہے۔ آج یہ مسئلہ ہو گیا سفر ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ کبھی اس کو جنت کے درجات نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کے اس طرح کے غلط نظریات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اسلام انتہائی خوبصورت نظریات اور عقائد کا دین ہے۔ اسلام نے ہر اس نظریے
اور عقیدے اور سوچ اور تخیل کو یکسر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس سے انسان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ غلط نظریات کا علاج کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ صرف 3 علاج۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ کیسا ایمان اور عقیدہ؟ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 12 سالہ بچے کو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ بچے، میں کچھ کلمات سکھانے لگا ہوں، ان کی حفاظت تم کر لینا، اللہ تیری حفاظت کریں۔ کلمات کیا تھے؟ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ۔ پہلا کلمہ، بیٹا جب بھی مانگنا تو تیرے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی طرف اٹھیں۔ تمہیں مدد درکار ہو تو بیٹا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس سے مدد مانگنا۔ تیسرا کلمہ، لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ بیٹا اگر پوری دنیا جو روئے زمین پہ موجود ہے سارے جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ ملے گا، نفع ملے گا، تو بیٹا جب تک اس کا حکم نہ ہوا پوری دنیا کے مل جانے سے بھی وہ تمہیں نفع نصیب نہیں ہوگا۔ چوتھا کلمہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان دینے کے لیے تو بیٹا یقین رکھنا کہ نقصان نہیں دے پائیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے پوری سلطنت قتل پہ کھڑی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس بچے کو قتل کیا جائے گا، فرعونیوں کا آرڈر تھا، لیکن رب تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ یہ چند دن کا بچہ لکڑی کے ایک صندوق میں کیسے پانی میں جا رہا ہے، کوئی چپ نہیں، کوئی ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں، کیسے گیا، کیسے یہ صندوق واپس آیا، کرتے کرتے، اور اللہ ذو الجلال فرماتے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ اے موسیٰ کی ماں پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کے پاس ہی آئے گا۔ عورتوں نے دودھ پلانا چاہا، نہیں پیا، آخر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ماں کے پاس ہی آیا۔ یہ ہے توکل۔ بچایا بھی، سمجھایا بھی کہ میں کیسے بچا دیتا ہوں، اور پھر اسی حکومت کے خرچے پہ اس کی پرورش بھی کروا دی۔ سب سے پہلے ایمان مضبوط کیجیے، اللہ ذوالجلال کے بارے میں عقیدہ درست کیجیے، اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ دیکھیے اصل نحوست کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے اصل نحوست انسان کا گناہ ہوتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها فشافيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم کے اندر فحاشی عریانی عام ہو جائے، اس قوم کے اندر بھوک اور تکلیفیں اور طاعون کی بیماریاں اور ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پچھلی قوموں کو بیماریوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو نحوست کیا ہوئی؟ فحاشی۔ نحوست کیا ہوئی؟ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب لوگ وزن کرنے میں کم تولنا شروع کریں گے، اپنے پیمانے چینج کر لیں گے، تو اللہ ذوالجلال بارشوں کی رحمتوں سے محروم کر دیں گے۔ اگر بارش ہوگی بھی تو وہ نقصان دہ ہوگی،
وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے، یہ جانور نہ ہوں تو اللہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ تو نحوست کیا ہوئی؟ ناپ تول میں کمی، گناہ نحوست۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ ذوالجلال ان کی زندگی کو کٹھن بنا دیں گے، قحط سالی ہوگی، چیزوں کی برکت ختم ہو جائے گی، اور ظالم لوگ ان پہ مسلط کر دیں گے۔ تو نحوست کیا ہوئی؟ نحوست ہوئی زکوٰۃ نہ دینا۔ پھر فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتْهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، جب قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو اللہ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ نحوست کس میں ہوئی؟ کتاب و سنت کو ٹھکرانا نحوست ہوئی۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوں، عدل و انصاف کے مطابق، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ اور پانچویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ إِلَّا، جب کتاب و سنت کو ویسے معطل کر دیا جائے معاشرے کے اندر، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اس قوم اور معاشرے میں لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، خانہ جنگی میں شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو معطل کر دیا، اس کی تنفیذ کو ضروری نہیں سمجھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم من الرزق، ایک آدمی کے لیے اللہ نے رزق تیار کیا ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رزق واپس لے لیتے ہیں۔ تو نحوست کس میں ہوئی؟ گناہ میں ہوئی۔ اصل نحوست انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ اور فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے انی لأعصی اللہ، نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کا یہ ذہن تھا، ایک تھا جاہلیت، ایک نیک لوگوں کا، کہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے وَأَرَى أَثَرَهُ فِي خُلُقِ دَابَّتِي وَجَارِيَتِي، میرے گناہ کی وجہ سے میری لونڈی بھی بدتمیزی کرتی ہے، اور میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو سواری بھی بدکتی ہے، اچھلتی ہے، صحیح سوار نہیں ہونے دیتی۔ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ میری کمی کوتاہی اور غلطی اور گناہ۔ تیسرا اور آخری علاج، اگر نظریات سے جان چھڑانا ہے تو رب پہ توکل کیجئے۔ کب توکل کریں؟ گھر سے نکلے پرندوں کو نہ دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ رب کی رحمت کو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمات پڑھ کے نکلو، شیطان سے بھی محفوظ، اللہ کافی ہو جائے گا اور ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ کہاں یہ توکل اپنا مضبوط کرو؟ جب بھی کوئی دکھ مصیبت آئے تو کیا کہو؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے حکم سے دکھ آیا، اسی نے دور کرنا ہے۔ یہ تکلیف اللہ کے فیصلے سے آئی، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے۔ میرے گناہ، میری کمی کوتاہی، اللہ کا فیصلہ۔ لوگ منہ پھیر لیں، پریشان نہ ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ منہ پھیر لے تو اللہ پہ توکل کرو۔ ان کی جرت کیا ہے؟ لگام ڈال کے تیرے پاس لائیں گے، بس توکل اس پہ کرو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن لنترانیاں کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، توکل کرو۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ
نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم توکل کیوں نہ کریں؟ لاکھ کسی نے دکھ دیے ہیں، لاکھ پریشان کرتا ہے، اس پہ توکل نہ چھوڑیں. آگ میں پھینکنے کے لیے ابراہیم کو جب پھینکا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. توکل اللہ پہ کیا تھا. لاٹھیاں لے کے اللہ کے رسول کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں کہ آج اللہ کے پیغمبر نکلیں گے تو کام تمام کر دیں گے. آپ باہر نکلے، مٹی پکڑی، شاہت الوجوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا اور پاس سے گزر گئے. اللہ پہ توکل کیجیے. یہ دعا صبح و شام پڑھیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنے حوالے رکھنا. واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہ میرے سارے امور تو نے درست کرنے ہیں، اللہ درست کر دے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. رات سو رہے ہو تو میرے پیارے اور معزز بھائیو توکل کے یہ الفاظ پڑھ کے سویا کرے. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزل وبنبیک الذی ارسلت. جہاں توکل ہوگا صبح تک فوت ہو گئے. صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے اس کی وفات فطرت کے مطابق اسلام پر ہوگی. چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے دعا کیا کریں. اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن. اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے. زمین و آسمانوں کو بنانے والا تو، اور ان کے اندر جو مخلوقات ہیں اس کو بھی پیدا کرنے والا تو ہی ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ زمین و آسمان کو قائم کرنے والا تو ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ. اللہ آسمانوں کی رونقی اور روشنیاں اور زمین کی روشنیاں اللہ یہ تو نے ہی عطا کی ہیں، تیری ہی تعریف ہے. أَنْتَ الْحَقِّ وَوَعْدُكَ حَقِّ وَلِقَاؤُكَ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ. اللہ تو بھی حق ہے، تیرے وعدے بھی حق ہے، تیری ملاقات بھی حق ہے. جنت و جہنم والساعة حق، اور قیامت بھی حق ہے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت. اللہ تجھ پر ہی میرا ایمان ہے، تیرے سامنے ہی میں اپنے سر کو جھکانے والا ہوں، تجھ پر ہی اعتماد کرنے والا ہوں. اللہ سارے فیصلے میں تیری طرف ہی لے کے آتا ہوں. اللہ میں اگر کسی کے ساتھ کسی کافر کا سامنا کروں گا تو تیری مدد کے بغیر میرے اندر کوئی قوت نہیں آئے گی. لا الہ غیر، لا الہ لی غیرک انت الہی. اللہ تو ہی میرا معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انسان جب اس طرح کی دعائیں کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال پر جہاں توکل اس کا مضبوط ہوتا ہے وہاں غلط نظریات سے محفوظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو یاد کرنے اور غلط نظریات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے. وما علی علم.